السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حافظہ آمینہ اسلم and you are watching my YouTube channel النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 54 آیت نمبر 186 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2. تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا، پہلے آج میں سب سے پہلے واؤ پہ بات کروں گی آج کے سبق میں کہ واؤ جو ہے ہمیشہ ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے. آپ کے ہونٹ اتنے گول ہونے چاہیے کہ پینسل کا سکہ تو گزر سکے لیکن پوری پینسل اس میں سے نہ گزر سکے. تو آپ نے واؤ کو کیسے پڑھنا ہے؟ وَإِذَا، وَإِذَا، ذال کے آگے الف مدہ. یہ الف مدہ کب بنے گا؟ جب الف سے پہلے زبر ہوگی. الف سے پہلے زبر ہوگی تو یہ الف مدہ کہلائے گا. اب یہاں پر ہمارے پاس الف سے پہلے زبر ہے تو ہم اس کو الف مدہ یعنی کہ ایک حرکت کے برابر لمبا کر کے یعنی کہ کھینچ کے پڑھیں گے. آپ کو ایک انگلی کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا اتنا ٹائم آپ نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ. اب یہاں پر دیکھیں، میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زبر زیر پیش والے حروف کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا. زبر زیر پیش والے حروف کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا. اب یہاں پر سین زبر سا، سَأَلَكَ، سَأَلَكَ. اب یہاں پر اس کو غلط کیسے پڑھتے ہیں؟ سَأَلَكَ. دیکھیں اس میں کتنا مجہول ہے. مجہول کہتے ہیں بلا وجہ کسی لفظ کو کھینچنا، تو یہ غلط ہے. سَأَلَكَ، اس میں الف تو ظاہر کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر الف موجود ہی نہیں ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سَأَلَكَ عِبَادِي. پہلے الف مدہ کا میں بتا چکی ہوں، اب اس میں آپ کو بتاؤں گی یا مدہ کا. یا مدہ کب بنے گی؟ جب اس یا ساکن سے پہلے ہمارے پاس زیر ہوگی. اب یہاں پر ہمارے پاس یہ جو اوپر علامت ہے نا، یہ دال طرح کی جو علامت بنی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ساکن. تو جب یہ یا کے اوپر یہ ساکن ہوگی اور اس سے پہلے زیر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یا مدہ ہے. آپ نے زیر والے حرف کو کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ عبادی عنی. اب اس لفظ میں آپ کو بتاؤں گی غنہ کا. دیکھیے نون مشدد، مشدد، یہ جو ڈبلیو شیپ کی آپ کو علامت نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں تشدید. ٹھیک ہے، جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ مشدد بن جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ عن، عن. نون مشدد کی آواز کو آپ نے ناک میں لے کر جانا ہے اور اس کو آپ نے ایک انگلی کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے یعنی کہ 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو ناک میں ٹھہرا کے رکھنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں غنہ. تو عن، یہ ساؤنڈ ہوتی ہے غنہ کی. عنی فإنی قریب، قریب. اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی موٹے حروف کا. قاف جو ہے یہ موٹے حروف میں سے ہے. قاف یہ آپ نے ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، چاہے یہ کسی حرکت کے ساتھ ہو. حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو. چاہے یہ بغیر حرکت کے ہو، چاہے یہ ساکن ہو، چاہے یہ تشدید کے ساتھ ہو، چاہے یہ کسی بھی حرکت کے ساتھ موجود نہ ہو، یہ ہر صورت میں موٹا ہی پڑھا جائے گا. قریب. اب یہاں پر دیکھیں یہ جو آپ کو چھوٹی سی تو نظر آ رہی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے انگلش میں کوما کا استعمال ہوتا ہے نا، اردو میں کوما کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں یہ کوما ہے. یعنی کہ آپ یہاں پر رک جائیں، رک جائیں اور اگلی آیت کو نئی بات کی طرح شروع کریں تو یہ اچھا عمل ہے. تو یہاں پر تو آ گئی. اب ہم نے اس با کے اوپر کیا کیا؟ وقف کیا، یعنی کہ ہم رک گئے. جب ہم با کے اوپر وقف کریں گے تو ساتھ میں قلقلہ کریں گے یعنی کہ اس کو ہلا کے تھر تھراہٹ سے پڑھیں گے. قریب، قریب، ب. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے آواز کو روکنا نہیں ہے. قریب یہ غلط ہے. ریب، ریب یہ غلط ہے. ریب، ب. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اس کو قلقلہ کریں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداعی، دعوت الداعی، دال کے اوپر تشدید ہے تو اس تا کو ہم نے دال کے ساتھ ملانا ہے، پھر دال کو اپنی حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر دال کے آگے الف مدہ ہے تو ہم اس کو لمبا کر کے بھی پڑھیں گے، دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ یہاں پر ہمارے پاس دو حروف مدہ ہیں، یا مدہ اور واو مدہ۔ اب واو مدہ کا اس حرف میں اس لفظ میں میں آپ کو واو مدہ کا بتاؤں گی۔ واو مدہ کیا ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واو مدہ بن جائے گا۔ یاد رہے واو کے اوپر ساکن ہونا ضروری ہے۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واو مدہ کہلائے گا۔ حروف مدہ صرف 3 ہیں، الف، واو، یا۔ تینوں کی مثالیں میں آپ کو یہاں پر دے چکی ہوں، اس کو بھی آپ نے ایک حرکت کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا۔ اب یہ والے حمزہ پہ آپ غور کیجیے گا، اگر اس کے اوپر یہ والی علامت ساکن آ جاتی ہے، اگر یہ حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہم نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یا آپ کو پتہ ہے اس حمزہ سے ملے گا جا کے، تو یا کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جھٹکا دے کے، یؤمنو، اتنا ایزیلی اتنا سافٹلی نہیں پڑھنا، یؤمنو بی لعلہم یرشدون۔ اب اس میں آپ کو بتاؤں گی را کا قاعدہ۔ را ہم نے پہلے پڑھا کہ را کے اوپر زبر آئے گی اور پیش آئے گی تو را کو ہم نے پر پڑھنا ہے، اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ اب جی سوال یہ آتا ہے کہ اگر را ساکن ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اب یہ را تو ہمارے پاس ساکن آ گیا ہے تو اب ہم کیا کریں جی؟ تو آپ نے را سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے، اگر اس کے اوپر زبر ہے تو را موٹا پڑھا جائے گا یعنی کہ پر پڑھا جائے گا، اگر زیر ہے تو را باریک پڑھا جائے گا، اور پیش کے ساتھ را پر یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا۔ یرشدون، اب یہاں پر یا کے اوپر زبر ہے اس لیے یہ را پر یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا۔ یرشدون۔ احل لکم لیلۃ الصیام، صاد جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ یعنی کہ موٹے حروف میں سے ہے، اس کو بھی آپ نے ہر حالت میں زبر زیر پیش بغیر حرکت کے وقت کے ساتھ ہر حالت میں آپ نے اس کو موٹا یعنی کہ پر کر کے پڑھنا ہے۔ صیامی، صیامی، تھوڑا سا منہ کو آپ نے گول کر لیں گے تو آپ کے حروف جو ہیں وہ تھوڑا سا کرنا ہے، یہ نہیں کہہ رہی میں بالکل گول کر لیں، تھوڑا سا ہونٹوں کو آپ نے گلائی میں لے کے جائیں گے تو آپ کے آٹومیٹکلی جو موٹے حروف ہیں یہ پر نکلیں گے۔ صیام الرفث، را کے اوپر زبر آ گئی ہے تو را ہم نے پر پڑھنا ہے۔ رفث الی نسائکم۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی مد متصل یعنی کہ بڑی مد۔ اب آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں، اس مد کو غور سے دیکھیں، اس کی شیپ جو الف مدہ، جو اردو والا الف مدہ ہے نا جو اردو میں ہم لوگ لکھتے ہیں، اس کی شیپ اس سے ملتی ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ اگر تو ایسی شیپ ہے تو یہ بڑی مد ہے یعنی کہ مد متصل ہے، اور جو اس کی مین پہچان ہے وہ اس حمزہ سے ہوتی ہے، اگر اس مد کے بعد یہ والی حمزہ آ جائے تو یہ بڑی مد کہلاتی ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اِلیٰ نِسَائِکُمْ ہُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَہُنَّ۔ اب یہاں پر اس حرف میں آپ کو بتاؤں گی اقفا کا قاعدہ۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ نے یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لینا ہے۔ وَأَنْتُمْ، وَأَنْتُمْ، جب ہم نون پڑھتے ہیں نا تو ہماری زبان کا جو کونا ہے نا وہ اوپر جا کے لگتا ہے، اوپر والے دانتوں کے جو پیچھے والا حصہ ہے نا ادھر لگتا ہے جا کے، تو جب آپ نے اقفا کرنا ہے نا تو زبان کو آپ نے اوپر نہیں لگنے دینا، ہوا میں چھوڑ دینا اس کو، یا تو نیچے اس کو رکھیں، زبان کے اوپر اٹھنے ہی نہ دیں۔ تو وَأَنْتُمْ یہاں پہ باریک اقفا ہوگا، یعنی کہ اگر یہاں پہ حروف مستعلیہ کا کوئی حرف ہوتا تو ہم اس کو ہیوی والا اقفا کرتے یعنی کہ موٹا اقفا کرتے، لیکن یہاں پر باریک تا باریک پڑھا جاتا ہے اس لیے اقفا بھی باریک ہوگا۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
عالم اللہ، اللہ کا قاعدہ بھی سیم ہے جیسے زبر کا را کا قاعدہ ہے نا، اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اللہ کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ یاد رہے اللہ کے علاوہ کسی بھی لام کو آپ نے موٹا یعنی کہ پر نہیں پڑھنا، صرف اللہ کو آپ نے پر پڑھنا ہے، وہ بھی کس صورت میں؟ جب اللہ سے پہلے زبر ہو یا زیر ہو پیش ہو تو آپ نے اللہ کو پر پڑھنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے زیر کے ساتھ اللہ کو باریک پڑھنا ہے۔ تو علم اللہ انکم کنتم تختانون، حروف مستعلیہ میں سے یہاں پر ہمارے پاس خا آ گیا ہے، تو خا کا بھی وہی قاعدہ یعنی کہ موٹا اس کو پڑھا جائے گا۔ خا بھی کسی بھی حالت میں آپ کو مل جائے، زبر زیر پیش ساکن ہو، حرکت کے ساتھ ہو، نہ ہو، خالی ہو، تب بھی آپ نے اس کو ہر حالت میں پر یعنی کہ موٹا پڑھنا ہے۔ تختانون انفسکم، اب یہاں پر اقفا کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے فا آ گیا ہے۔ حروف اقفا کی ویڈیو لازمی دیکھیے گا، میں اپنی تمام ویڈیوز کے لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیے ہیں، آپ سب کو وہاں پر سورہ بقرہ کے پیچھے والے تمام اسباق مل جائیں گے، سورہ یاسین، سورہ جن، ہماری نماز جو ہے اور جو ہم نے نماز تجوید کے ساتھ سیکھی تھی اس کا لنک بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، یہاں پر بھی اقفا کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے کاف آ گیا ہے، تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ اقفا کریں گے۔ عنکم فالآن، اب یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر میں آپ کو مسٹیک بتاتی ہوں، یہاں پر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، یہاں پر نا فا کو الگ پڑھ دیتے ہیں، آنا کو الگ پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ فا جو ہے یہ لام سے مل رہا ہے نا، ساکن ہے نا لام، تو لام سے ملے گا یہ تو فالآن، فالآن، فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتیٰ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک انگلی کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم۔ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، خیط، اب پیچھے میں بتا چکی تھی، یہاں پر طا آگیا، حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھا جائے گا، اس کا بھی وہی قاعدہ یعنی کہ پر یعنی کہ یہ بھی موٹا پڑھا جائے گا ہر حالت میں۔ خیط الابیض من الخیط الاسود، ٹھیک ہے، من الفجر، جیم پر قلقلہ، جیم ساکن ہے تو جیم پر بھی قلقلہ یعنی کہ اس کو ہلا کے آپ نے تھرتھراہٹ سے پڑھنا ہے۔ من الفجر ثم، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نون مشدد کا، اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی میم مشدد کا، اگر میم مشدد ہوگی تب بھی آپ نے غنہ کرنا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہ وقفے جائز کی علامت ہے، یہاں پر رک جانا بہتر ہوتا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، دال پہ جب ہم نے وقف کیا یہاں پر ہم رکے اس قاف کو دیکھتے ہوئے تو ہم نے اس پر قلقلہ کرنا ہے۔ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، پیچھے ہم نے زبر والی مثال پڑھی تھی، یہاں پر پیش کے ساتھ مثال آ گئی ہے، اللہ سے پہلے اگر پیش ہوگی تو اللہ پر یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا۔ حدود اللہ فلا تقربوها، قاف بھی جب آپ کے پاس ساکن ہوگا، یہ دال شیپ کی جو علامت ہوتی ہے اس کو ساکن بولتے ہیں، تو تب بھی قاف پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے۔ فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ الحمدللہ سے ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا، اور اگر آپ مجھ سے آن لائن کلاس لینا چاہتے ہیں تو میرا نیچے نمبر پن کیا ہوا ہے، اس نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے انشاءاللہ۔ میں اور کوئی جو سبق سنانا چاہتا ہے وہ بھی میرے اس نمبر پر اپنا سبق سنا سکتا ہے۔ آج کا جو آپ کا سوال ہے، میں نے اس ویڈیو میں غنہ کے بارے میں بتایا ہے،
دو حروف پہ میں نے بتایا ہے، دو حروف پر کہ یہاں پر غنہ کیا جائے گا، وہ کون سے حروف ہیں؟ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ اگر آپ کو میری سمجھ اچھے سے آئی ہے تو اپنی فیڈ بیک بھی لازمی دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔